حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے حلقہ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، پھر کچھ توقف فرمایا، اپنا رخ انور صحابہ کرام کی طرف پھیرا، ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے، کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کلمات مجھے محبوب ہیں، ان کلمات کو پڑھنے والے پر میں اپنی عنایتیں عطا کروں گا، جب بھی کوئی ابن آدم اس کلام کو اخلاص سے پڑھے گا میں اس کے سابقہ تمام گناہوں پر پردہ پوشی کروں گا اور قیامت کے روز اس کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا کروں گا، حالانکہ اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جنت میں اوپری بالا خانوں میں ہوگا۔ وہ کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر بیمار پڑ گئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کی کنیز فضہ نے ان کی صحت کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ جب اللہ تعالی نے انہیں صحت دی اور نظر کی وفا کا وقت آیا تو سب نے روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی سے 3 سا جو لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت نے ایک سا تینوں دنوں میں پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آتا اور روٹیاں سامنے رکھی گئیں تو پہلے روز مسکین، دوسرے روز یتیم اور تیسرے روز قیدی نے آ کر سوال کر دیا تو تینوں روز ساری روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں تو پہلے روز صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا تو ان کا یہ عمل رب کائنات کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ یہ آیت کریمہ ان کی شان و عظمت اور ان کے حق میں نازل ہوئیں، جن میں انہیں بڑے انعام و اکرام اور جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اگرچہ مخصوص لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں جن میں انہیں بڑے انعام و اکرام اور جنت کی بشارت دی گئی ہے، لیکن ان میں عام مومنوں کے لیے تعلیم ہے کہ اگر وہ بھی مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں سے حسن سلوک اور شفقت و محبت کریں تو انہیں بھی طرح طرح کے انعام و اکرام اور جنت سے سرفراز کیا جائے گا اور رب کائنات انہیں بھی آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ اور جنت کی راحتوں سے لبریز کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور انہوں نے اس میں اس امت مرحومہ کے فضائل پڑھے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پایا ہے جو سب سے آخری ہوگی مگر سب پر سبقت لے جانے والی ہے، اس کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کی، اے رب کریم، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ دیکھا ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے شفاعت قبول فرمائی جائے گی، بس اس کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، وہ حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کائنات، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر خیر دیکھا ہے کہ جو تیری طرف رجوع کرتی رہے گی اور تو اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا رہے گا، اسے میری امت بنا دے۔ تو رب تعالی نے فرمایا، وہ حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض گزار ہوئے، اے رب العالمین، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا بیان پڑھا ہے کہ جو تیرے احکامات کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کرے گی اور اسے از بر پڑھے گی، اسے تو میری امت کر دے۔ تو ارشاد باری تعالی ہوا، وہ حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، اے میرے رب، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا حال پڑھا ہے جو کھائے گی اسے تو میری امت قرار دے دے۔ تو فرمان ہوا کہ وہ حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، اے میرے پروردگار، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کو دیکھا ہے جو صدقہ کھائے گی لیکن اس پر بھی وہ ثواب کی حقدار ہوگی، اس کو میری امت بنا دے۔ تو جواب ملا، وہ حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے رب العالمین، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کے بارے میں دیکھا ہے کہ جب وہ لوگ نیکی کا ارادہ کریں گے تو ایک نیکی کا ثواب ان کے اعمال میں اسی وقت لکھ دیا جائے گا، اگرچہ اس پر عمل نہ کر سکیں، اور اگر اس نیکی کو کر لیں تو ان کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ لی جائیں گی، اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو ارشاد ہوا کہ وہ
حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرنے لگے، یا رب تعالی، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کے متعلق پڑھا ہے کہ وہ لوگ اگر برائی کا قصد کریں گے اور اس کا ارتکاب نہ کر سکیں گے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر ارتکاب کر لیں گے تو ایک گناہ لکھا جائے گا، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک امت کے بارے میں دیکھا ہے کہ جن کو اول و آخر کا علم عطا فرمایا جائے گا، اور وہ گمراہی کے سب سے بڑے مرکز دجال کے ساتھ جہاد کریں گے، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہلاک کرتا ہے، اسے میری امت بنا دے۔ تو جواب ملا وہ حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب کریم، پس مجھے ہی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرگوشی فرما رہے تھے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سکڑ گئے اور ان کا بعض جسم بعض میں داخل ہونے لگ گیا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ پس اچانک ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ نمودار ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنے یا عبادت گزار بندہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے۔ پس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ پس میں نے کہا، عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ پس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا، اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو رک گیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ عرض کیا، یہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا فرمایا تب سے یہ خدا تعالیٰ کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب ہو جائے تو جل جائے۔ لوح محفوظ ان کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتی ہے، بس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتا ہے اور اس میں نظر کرتا ہے۔ اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر ملک الموت کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے۔ میں نے کہا، میکائیل کس کام پر مامور ہے؟ عرض کیا، نباتات اور بارش پر۔ میں نے کہا، ملک الموت کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا، روحوں کے قبض کرنے پر، اور گمان کیا میں نے اس اسرافیل کے اترنے کے متعلق مگر قیامت کے قائم ہونے کا، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا ہے یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل بندوں کی ضروریات کے کفیل ہیں۔ جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جبرائیل، میرے بندے کی ضروریت کو روک لے، کیونکہ میں اسے بھی پسند کرتا ہوں اور اس کی آواز کو بھی پسند کرتا ہوں۔ اور جب کوئی کافر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جبرائیل، میرے بندے کی ضرورت پوری کر دے، کیونکہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں اور اس کی آواز سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعا کو پورا کرنے سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو روک دیتا ہے، کیونکہ اس کا اپنے رب سے دعا مانگنا رب کریم کو پیارا لگتا ہے۔ اس پیار کے سبب اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ وہ بندہ مومن مجھ سے مانگتا رہے، اور دوسری طرف جب کوئی کافر رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس کو فوراً جو مانگ رہا ہے دے دے، کیونکہ اللہ پسند نہیں فرماتا ہے وہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے، کیونکہ اس کی آواز رب کریم کو پسند نہیں ہوتی جب نیک آدمی کی دعا پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا، بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور جب بدکار یا کافر کی دعا قبول ہوتی ہے تو خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس سے ان لوگوں کو بھی اپنے اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہیے۔ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ شیطان کے ورغلانے میں آ جاتے
ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول ہی نہیں فرماتا، اور اپنے مقابلے میں بدکار کی دعا کی قبولیت کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ شیطانی چال ہے۔ اس لیے بندہ مومن کی جب دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کو چاہیے وہ اپنے رب کریم کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے گڑ گڑا کر مانگتا رہے۔ اس کی دعا کا قبول نہ ہونا در حقیقت اس کی رب کریم کے ہاں عزت و مقام و مرتبہ کی بنا پر ہے، اور بدکار کی دعا کا قبول ہونا اس کی اپنے رب کے ہاں کوئی عزت و توقیر نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جماعتیں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر بنی الشما کا خیال ہے کہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور برائیاں بندوں کی طرف سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نیکیاں اور برائیاں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، ایک جماعت ان کی پیروی کر رہی ہے اور ایک جماعت ان کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے درمیان حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے فیصلہ کی طرح فیصلہ کروں گا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے حضرت ابو بکر جیسی بات کہی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عمر جیسی بات کہی تھی، پس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرمایا، ہم تو ایسے ہیں کہ جب آسمان والوں سے اختلاف ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے جائیں، تو وہ اپنا فیصلہ ان کے پاس لے گئے، تو انہوں نے ان دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ حقیقت میں تقدیر اچھی یا بری، میٹھی ہو یا کڑوی، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا کہ نافرمانی نہ ہو تو ابلیس کو پیدا نہ فرماتا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی تو پہلا رکوع اتنا طویل فرمایا کہ لگا کہ شاید رکوع سے سر انور نہ اٹھائیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر انور اٹھا لیا، نماز ادا فرما لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور محراب سے ایک جانب پھیر کر فرمایا کہ میرا بھائی اور چچا زاد علی بن ابو طالب کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری صفوں سے عرض کیا، لبیک، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الحسن، کیا تم نے اگلی صف کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیان فرمائے ہیں؟ عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر کس چیز نے تمہیں پہلی صف اور تکبیر اولا سے دور کر دیا؟ کیا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت نے تمہیں مشغول کر دیا تھا؟ عرض کیا، کیا ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسے رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کس چیز نے تمہیں روکے رکھا؟ عرض کیا، کیا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تھی میں اس وقت مسجد ہی میں تھا اور 2 رکعتیں ادا کی تھیں، پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت کہی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکبیر اولا میں شامل ہوا، پھر مجھے وضو میں شبہ ہوا تو میں مسجد میں سے نکل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چلا گیا اور جا کر حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو آواز دی، کسی نے میری پکار کا جواب نہ دیا تو میری حالت اس عورت کی طرح ہو گئی جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے یا ہانڈی میں ابلنے والے دانے جیسی ہو گئی۔ میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے اپنے دائیں جانب ایک آواز سنائی دی اور سبز رومال سے ڈھکا ہوا سونے کا پیالہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے رومال ہٹایا تو اس میں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم پانی موجود تھا۔ میں نے نماز کے لیے وضو کیا، پھر رومال سے تری صاف کی اور پیالے کو ڈھانپ دیا، پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، نہ ہی مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ پیالہ کس نے رکھا اور کس نے اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مسکرا کر ارشاد فرمایا، مرحبا مرحبا
صحابہ اے ابو الحسن کیا تم جانتے ہو پیالہ اور رومال کس نے دیا تھا؟ عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پیالہ تمہارے پاس جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے اور اس میں خطیرۃ القدس کا پانی تھا، اور رومال تمہیں حضرت میکائیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکوع سے سر اٹھانے سے روکے رکھا یہاں تک کہ تم اس رکعت میں آ کر مل گئے۔ اے ابو الحسن جو تم سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ کا طعنہ دیا، کہا کہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا ہے، تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رب العزت آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے مگر وہ بھی کھانا کھاتے اور بازاروں میں سودا سلف، تجارت یا دعوت و تبلیغ کے لیے چلا کرتے تھے۔ پس اسی حالت میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک جبرائیل پگھل کر چھوٹے سے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، تم پگھل کر چھوٹے ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان کے دروازوں میں ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اچانک اپنی سابقہ حالت پر آ گئے اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیے، یہ جنت کے داروغہ رضوان علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت رضوان آپ کی طرف متوجہ ہوئے، سلام کہا اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب العزت آپ کو سلام کہتے ہیں۔ ان رضوان علیہ السلام کے ساتھ نور کی ایک ٹوکری تھی جو جگمگا رہی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ لیں، یہ خزائن دنیا کی چابیاں ہیں، اس کے باوجود جو کچھ آپ کے لیے میرے پاس آخرت میں ہے اس سے مچھر کے پر برابر بھی کم نہ ہوگا، وہ سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف مشورہ طلب کرنے کی نگاہ سے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف مارا اور عرض کیا اللہ کے سامنے تواضع فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے رضوان دنیا میں میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو رضوان نے عرض کیا آپ نے درست کہا، اللہ آپ کے ساتھ درستی فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم صحابہ کرام کے حلقہ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، پھر کچھ توقف فرمایا، اپنا رخ انور صحابہ کرام کی طرف اٹھایا اور ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے، کہا اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کلمات مجھے محبوب ہیں، ان کلمات کو پڑھنے والے پر میں اپنی ایسی عنایتیں عطا کروں گا جب بھی کوئی ابن آدم اس کلام کو اخلاص سے پڑھے گا میں اس کے سابقہ گناہوں پر پردہ پوشی کروں گا اور قیامت کے روز اس کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا کروں گا، حالانکہ اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جنت میں اوپری بالا خانوں میں ہوگا۔ وہ کلام یہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن جملہ مخلوقات میں سب سے پہلے مجھ سے ہی زمین شق ہوگی، اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا الحمد کا جھنڈا مجھے تھمایا جائے گا، اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا میں ہی قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا میں جنت کے دروازے کے پاس آ کر اس کی کنڈی پکڑ لوں گا، تو فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں، وہ میرے لیے دروازہ کھولیں گے تو میں اندر داخل ہوں گا، اللہ تعالیٰ میرے سامنے جلوہ افروز ہوگا تو میں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور کلام کریں، آپ کو سنا جائے گا، اور کہیں آپ کی بات قبول کی جائے گی، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی
جائے گی، میں اپنا سر اٹھا کر عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی امت کے پاس چلے جائیں اور جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان پائیں اسے جنت میں داخل کر دیں۔ میں آگے بڑھوں گا اور جس کے دل میں اتنا ایمان پاؤں گا اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر اچانک دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے جلوہ افروز ہے تو میں پھر اس کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور کلام کریں، آپ سے سنا جائے گا، اور کہیں آپ کی بات قبول کی جائے گی، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھا کر عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی امت کے پاس چلے جائیں اور جس کے دل میں آدھے جو کے دانے کے برابر بھی ایمان پائیں اسے جنت میں داخل کر دیں۔ پس میں جاؤں گا اور جس کے دل میں اتنی مقدار میں ایمان پاؤں گا انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر اچانک دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے جلوہ افروز ہے تو میں پھر اس کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور کلام کریں، آپ سے سنا جائے گا، اور کہیں آپ کی بات قبول کی جائے گی، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھا کر عرض کروں گا میری امت، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی امت کے پاس چلے جائیں اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پائیں تو اسے جنت میں داخل کر دیں۔ پس میں جاؤں گا اور جن کے دل میں ایمان کی اتنی مقدار پاؤں گا انہیں بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب گریہ و زاری گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اے مہربان اللہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرما، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔